کسی وجہ سے وہ لاشعوری طور پر محسوس کر رہا تھا کہ اگرچہ آبش اور شہرین میں تھوڑی مشابہت تھی، مگر آبش میں وہ خاص کشش نہیں تھی جو شہرین میں جوانی کے دنوں میں تھی۔ آبش کے چہرے پر سختی آ گئی۔ مجھے پلاسٹک سرجری کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ چند سال پہلے میں نے آسٹریلیا میں کچھ بااثر لوگوں کو ناراض کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے اپنی شناخت چھپانی پڑی اور سرجری کروانی پڑی۔ یہ میری پرانی تصویر ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور ایک پرانی تصویر نکال کر ان کے سامنے کر دی۔ خوش قسمتی سے وہ اپنی پرانی شکل میں جعفر یزدانی سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی، اور اس کی سابقہ شکل صبرین اور شہرین سے کچھ حد تک ملتی تھی۔ شہرین نے تصویر کو غور سے دیکھا اور پھر آبش کی طرف نظر دوڑائی۔ اب ان کے ذہن میں کوئی شک باقی نہیں رہا تھا، خاص طور پر جب انہوں نے تصویر میں جعفر کو دیکھا۔ اگرچہ جعفر کی عمر زیادہ لگ رہی تھی، مگر ان کے چہرے کے نقوش سے یہ واضح تھا کہ وہ شہرین سے مشابہت رکھتے تھے۔ کیا یہ میرا بڑا بھائی ہے؟ آبش نے سر ہلایا۔ انکل بہت اچھے ہیں۔ جب میں اغوا ہوئی تھی تم اغوا ہوئی تھی؟ شہرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ہاں، جب میں 4 یا 5 سال کی تھی اور انکل کے ساتھ کھیل رہی تھی تو میں ادھر ادھر بھاگتے ہوئے اغوا ہو گئی۔ اس کے بعد میں ایک دیہاتی علاقے میں رہی۔ آبش نے کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملاتے ہوئے کہا۔ انکل اور نانی نے میری تلاش کبھی نہیں چھوڑی، اور آخرکار کئی سال بعد مجھے ڈھونڈ نکالا۔ انہوں نے میری مدد کی اور مجھے یونیورسٹی میں داخل کرایا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ شہرین کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اچانک ٹائٹس نے سخت لہجے میں پوچھا، تم کس سے چھپنے کے لیے مجبور ہوئی کہ تمہیں پلاسٹک سرجری کروانی پڑی؟ تم نے آخر کن طاقتور لوگوں کو ناراض کیا تھا؟ آبش نے ہونٹ کھولے اور کہا، یزدانی خاندان تھوڑا پیچیدہ ہے۔ وہ میری کزن ہے جو میرے انکل کی بیٹی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ میری پھوپھی جیسی لگتی ہے۔ وہ تھوڑی بہت ماں سے بھی مشابہت رکھتی ہے۔ جب میں واپس آئی تو دادی اور انکل نے مجھے بہت محبت دی اور میرا بہت خیال رکھا۔ میری کزن جو پہلے سب کی لاڈلی تھی شاید جلنے لگی اور ہمیشہ مجھ میں خامیاں نکالتی رہی۔ بعد میں جب اس کے بچپن کے دوست نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو ہمارے درمیان تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ اسے سنتے ہی شہرین کو اپنی نام نہاد بھانجی پر فوراً غصہ آیا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، رشتے باہمی رضامندی سے بنتے ہیں۔ اگر اس کا بچپن کا دوست اس میں دلچسپی نہیں رکھتا تو وہ تم سے کیا بدلہ لینا چاہتی ہے؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کا کردار برا ہے۔ آبش اندرونی طور پر خوش ہوئی کہ شہرین نے فوراً صبرین کے خلاف نفرت محسوس کی، تاہم اس نے افسوس زدہ
چہرہ بناتے ہوئے کہا۔ جب میری اور عزت کی منگنی پکی ہوئی تو اس نے بدلہ لینے کے لیے آسٹریلیا کے اس وقت کے سب سے امیر آدمی شہزام سوری سے تعلق بنائے۔ شہزام سوری، ٹائٹس نے بویں چڑھائیں۔ میں نے یہ نام کہیں سنا ہے، تاہم غالباً وہ دنیا کے بہترین وکلاء میں سے ایک ہے۔ وہ نہ صرف آسٹریلیا کا ایک بہترین وکیل ہے بلکہ وہاں کا امیر ترین آدمی بھی ہے۔ آبش نے مزید کہا۔ میری کزن نے شہزام کو لبھایا اور ہمارے خاندان کے لیے مشکلات کھڑی کی۔ ویسے آپ نے ایک کمپنی ایسے کی بنیاد رکھی تھی، نانی چاہتی تھی کہ میں اسے سنبھالوں، مگر میری کزن نے خود کو آپ کی بیٹی ظاہر کر کے شہزام کی مدد سے کمپنی ہتھیا لی۔ جب نانی نے اس کا بھانڈا پھوڑنے کی کوشش کی تو اس نے کیا کیا؟ شہرین کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے نانی کو سیڑھیوں سے دھکا دے دیا جب وہ بیمار تھیں۔ آبش نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور پھر اس نے شہزام سے وکالت کروائی۔ ہم شہزام سے جیت نہیں سکے۔ ابتدا میں اس نے دادی کی موت کا الزام مجھ پر ڈالنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن انکل اور آنٹی نے مجھے بچانے کے لیے خود اس کی ذمہ داری لے لی۔ اس کے بعد میں نے کئی راتیں میلبورن سے بھاگنے میں گزاریں اور پھر آسٹریلیا کو خفیہ طور پر چھوڑ دیا۔ کیا؟ شہرین کا چہرہ یکدم بدل گیا۔ ماں وہ ہستی ہوتی ہے جس کا احسان کوئی بھی انسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ یہ سوچ کر کہ اس کی ماں کو قتل کر دیا گیا، شہرین کے دل میں اپنی نام نہاد بھانجی کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اتنی ظالم لڑکی ہے۔ مبین غصے سے بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، اس نے اپنے سگے ماں باپ اور نانی کو قتل کر دیا۔ دنیا میں ایسی سفاک عورت کیسے ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں یہ سب حسد کی وجہ سے تھا۔ جب میری اور عزت کی منگنی ہوئی تو انکل اور آنٹی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ نانی اور انکل کو میرے اغوا ہونے کا بہت افسوس تھا، اسی لیے وہ میری بھرپور مدد کر رہے تھے۔ میری کزن اس بات سے ناخوش تھی۔ اسے لگا کہ میں اس سے سب کچھ چھین رہی ہوں۔ ساتھ ہی اسے انکل اور آنٹی سے بھی نفرت ہو گئی۔ آخرکار وہ بچپن سے ہی لاڈلی رہی تھی۔ آبش نے یہ سب کہنے کے بعد دیکھا کہ شہرین کے چہرے پر شدید غصہ ہے، تو اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ماں، مجھے یقین ہے کہ ہر حمل کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حال ہی میں شہزام کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے۔ وہ اب آسٹریلیا کا امیر ترین آدمی نہیں رہا اور سوری کارپوریشن بھی تباہی کے دہانے پر ہے۔ رہی بات میری کزن کی، تو وہ بعد میں شہزام سے شادی کر بیٹھی، لیکن شہزام نے جلد ہی کسی اور کو پسند کر لیا اور اسے چھوڑ دیا۔ شاید یہ سب کرما کا نتیجہ ہے۔ کرما؟ شہرین نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ کافی نہیں ہے۔ مجھے پہلے ان سب کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن اب جب کہ میں جان گئی ہوں
میں انہیں بخشنے والی نہیں۔ ویسے تمہارے والد کہاں ہیں؟ مبین نے بلاخر وہ سوال پوچھ لیا جو شہرین بھی کرنا چاہتی تھی، لیکن ٹائٹس کی موجودگی کی وجہ سے ہمت نہیں کر رہی تھی۔ جیسا کہ توقع تھی، ٹائٹس کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ایسے گھوڑا جیسے اسے کھا جائے گا۔ مبین نے اپنی ناک کو چھوا اور سوچا کہ اس کا باپ واقعی بہت ضدی ہے۔ بہرحال یہ معاملہ ایک نہ ایک دن واضح ہونا ہی تھا۔ میرے والد، آبش نے گہری سانس لی۔ ماں، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ جب والد آپ کے ساتھ تعلق میں تھے تو ان کے خاندان نے انہیں کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے 20 سال تک میرے وجود کے بارے میں کچھ نہیں جانا۔ شہرین شدید مایوس ہو گئی۔ میں اس وقت اتنی اندھی کیسے تھی؟ ٹائٹس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ کچڑا ہے، کیسے اس نے ایک عورت کے ساتھ کھیل کر اسے تنہا چھوڑ دیا۔ کیا بزدل اور گھٹیا آدمی تھا۔ بیگم، تمہاری پسند بہت خراب تھی۔ شہرین کو واقعی شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن وہ اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آبش ہنس دی۔ حال ہی میں کرما نے اسے بھی آ لیا۔ میڈیا میں یہ خبر پھیلی کہ اس کی بیوی نے اسے کئی بار دھوکہ دیا اور کسی اور کے بچے کو جنم دیا۔ لیکن سب سے شرمناک بات یہ تھی کہ اس کی بیوی کا معاشقہ میرے والد کے سگے بھائی کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لڑکی جو اس کے گھر پیدا ہوئی وہ حقیقت میں اس کی بھتیجی نکلی۔ یہ تو بہت الجھا دینے والا معاملہ ہے۔ شہرین نے بے ساختہ ماتھے پر شکنیں ڈال لیں۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا سابقہ شوہر نہ صرف گھٹیا تھا بلکہ بے وقوف بھی تھا۔ یہ اس قسم کا مرد تھا جو شہرین کو سب سے زیادہ گھناؤنا لگتا تھا۔ بعد میں میری کزن نے میرا روپ دھار کر میرے والد کو اپنا باپ تسلیم کروا لیا۔ آبش نے کندھے اچکائے۔ اس نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ میرے والد کا خاندان لاشاری فیملی آسٹریلیا کے امیر ترین خاندانوں میں شامل تھا، لیکن پچھلے کچھ سالوں میں لاشاری فیملی زوال پذیر ہو گئی۔ لاشاری کارپوریشن کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی، اس لیے میری کزن کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ مجھے اپنے والد کو تسلیم کرنے کی خواہش نہیں۔ میں ان کی پرواہ نہیں کرتی، ویسے بھی میں ان سے نفرت کرتی ہوں اور انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ تمہاری معافی کے لائق ہی نہیں ہے۔ شہرین نے نرمی سے آبش کے ہاتھ تھام لیے۔ اب تمہاری ماں میں ہوں اور یہی کافی ہے۔ اب تم یہاں میرے ساتھ رہو۔ آؤ، میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ یہ تمہارا بھائی مبین کوسٹنر ہے اور یہ تمہارے انکل ہیں جو میرے موجودہ شوہر بھی ہیں۔ ٹائٹس نے بے تاثر انداز میں سر ہلایا، جبکہ مبین نے آبش کو مسکرا کر دیکھا۔ فکر نہ کرو سسٹر، میں ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ اگر کوئی تمہیں تنگ کرے تو مجھے بتانا۔ رہی بات
تمہاری کزن کی؟ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ ماں، ہم دوسرے معاملات کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس نے ہماری نانی کو قتل کیا اور بہن پر اتنے ظلم کیے، ہم اسے آسانی سے نہیں چھوڑ سکتے، شہزام کو بھی نہیں۔ ہاں، میں تمہیں یہ معاملہ سنبھالنے دوں گی۔ شہرین نے عابد سے پوچھا، تمہاری کزن کا نام کیا ہے؟ صبرین یزدانی۔ عابد نے فوراً جواب دیا، صبرین یزدانی۔ شہرین نے یہ نام آہستہ سے دہرایا اور اچانک اس کے چہرے پر حیرانی چھا گئی۔ یہ نام عجیب طور پر اس کے دل کو چھو رہا تھا، جیسے کہیں سنا ہو، جیسے کسی یاد سے جڑا ہو۔ مما، جب عابد نے دیکھا کہ شہرین کسی سوچ میں گم ہو گئی ہے تو وہ فوراً انہیں پکار کر کہنے لگی تاکہ شہرین کچھ یاد نہ کر لے۔ شہرین نے اپنے آپ کو سنبھالا اور معذرت کرتے ہوئے کہا، مبین، میں صبرین کو تمہارے حوالے کرتی ہوں۔ اس نے جو کچھ میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے اس کا حساب چکانا ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ماما، میں کل کچھ لوگوں کے ساتھ آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ مبین نے فوراً کہا، ویسے بھی میں ہر روز نیابے میں رہ کر بور ہو چکا ہوں، تم آرام سے جانا۔ اب جب کہ مجھے اپنے آبائی وطن کا پتہ چل گیا ہے، میں وہاں اپنے والدین کی قبروں پر حاضری دینے جاؤں گی۔ شہرین نے غمگینی سے کہا، میرے بھائی کا پتہ لگانے کا بھی کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا۔ جب وہ مل جائے تو ہم وہاں اکٹھے جائیں گے۔ تم اس دوران عابد کو نیابے میں گھومنے کے لیے لے جا سکتے ہو تاکہ وہ یہاں کی عادت ڈالے۔ ٹھیک ہے ماما، مبین نے راضی ہوتے ہوئے کہا۔ اسی دوران عابد کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کوسٹنر خاندان اور شہرین کی مدد سے وہ یقیناً صبرین اور شہزام کو ٹھیک سے سبق سکھا پائے گی۔ یہ کام مکھی کے پھڑکنے جتنا آسان ہوگا۔ صبرین یزدانی، شہزام سوری، بس انتظار کرو۔ عابد کی واپسی کے منصوبے بندی پہلے ہی سے تیار تھی اور وہ ایک ایک کر کے اپنے پرانے حسابات نپٹائے گی۔ اور صبرین، مجھے یقین ہے کہ تمہارے لیے یہ بہت دلچسپ ہوگا جب تمہیں اپنی اصل ماں اور بھائی کی طرف سے اذیت ملے گی۔ ہاں ہاں، اور خود کے بارے میں بہت جلد سولومون آئی لینڈ کی جانشین بننے والی ہوں۔ ویسے کیا تمہیں میرا پچھلا نام یاد ہے؟ شہرین نے پوچھا۔ ماما، آپ کا نام شہرین یزدانی ہے۔ عابد نے آخرکار سچ بولا، شہرین یزدانی۔ شہرین نے اس نام کو دھیرے سے دہرایا۔ اسے تو بس اپنا پہلا نام شہرین یاد تھا، لیکن آخری نام کا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا۔ شہرین یزدانی کا نام اسے کسی طور پر جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ حبی، مبین، میرا نام اب شہرین یزدانی ہوگا۔ بیگم، یہ تمہارا فیصلہ ہے، جب تک تم خوش رہو، ٹائٹس نے کہا، لیکن اس کی نظر میں چمک تھی
جو آبش کی طرف تھی۔ اگرچہ آبش نے سب کچھ بتانے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی، پھر بھی ٹائٹس کو کوئی خاص وجہ کے بغیر اس سوتیلی بیٹی سے ناپسندیدگی تھی۔ یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آبش اس کی بیٹی نہیں تھی، وہ جتنا تنگ نظر تھا اپنے وعدوں کو وہ ہمیشہ اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا تھا، لیکن وہ ناخوش تھا کہ یہ سوتیلی بیٹی اچانک ان کی زندگی میں آ گئی تھی۔ پرواز کارپوریشن کے دفتر میں اس وقت کچھ سینئر شیئر ہولڈرز پرواز کو زبردست ڈانٹ پلا رہے تھے۔ پرواز، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میڈیا میں یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں کہ ہماری بسکٹ میں ایکریلائڈ ہے جو کینسر کا باعث بن سکتا ہے؟ یہ سچ ہے کہ ہمارے بسکٹ میں ایکریلائڈ ہے، لیکن اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ وہ کینسر نہیں پھیلائے گا۔ اب جب کہ لوگ اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہیں، واضح ہے کہ کوئی ہماری کمپنی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ یہ بسکٹ ہماری کمپنی کی سب سے زیادہ بیچی جانے والی پروڈکٹ ہے، اور اب سپروائزری ڈپارٹمنٹ نے ہماری پیداوار معطل کر دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا روزگار کھو دیں۔ دوسری فوڈ کمپنیاں بھی اس کیمیکل کا استعمال کرتی ہیں، تو ہمیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ پرواز، کیا تم نے کسی کو ناراض کیا ہے؟ یہ شخص بہت طاقتور لگتا ہے کیونکہ اس نے یہ سب کیا ہے۔ کیوں نہ تم مس فریہ سے مدد مانگو؟ وہ مستقبل کے وزیر اعظم کی گودلی بیٹی ہے، اسے مدد کے لیے کہنا آسان ہوگا۔ ہاں، آخرکار تم مس فریہ کے ساتھ کچھ سالوں تک تعلق میں رہے ہو، وہ تمہاری تاریخ کو مد نظر رکھے گی۔ شیئر ہولڈرز نے یہ باتیں سامنے کی اور یہ سب کچھ لیلا کے سامنے کہا۔ لیلا کا جسم تھوڑا ہلا اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ پرواز کا چہرہ خوفناک طور پر بدل گیا، پھر بھی وہ اس بات کا انکشاف نہیں کر سکتا تھا کہ یہ فریہ کا کام تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ فریہ اتنی دور تک جائے گی۔ آخرکار وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کیسے وہ اتنی بے رحم ہو سکتی تھی؟ اسے پچھتاوا ہوا کہ اس رات اس نے اپنی مرضی سے فریہ سے رابطہ کیا اور اس کو اپنا بزنس کارڈ دیا، تاہم وہ کمپنی کے شیئر ہولڈرز کو یہ بات نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ وہ اس سے اور لیلا سے مزید ناخوش ہو جائیں گے۔ بس اس بات کو چھوڑ دو، میں نے کئی سال پہلے فریہ سے تعلق توڑ لیا تھا اور اب ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے۔ میں اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ تلاش کروں گا۔ پرواز نے اپنی زبان کھول کر گہرے لہجے میں کہا۔ یہ بات سچ ہے۔ ایک شیئر ہولڈر نے لیلا کو ایک نظر دیکھا۔ مس فریہ نے پہلے ہمارے دفتر میں آ کر کچھ لوگوں سے جھگڑا کیا تھا، شاید وہ اب بھی تم سے ناراض ہوں۔ جب اس بات کا ذکر کیا گیا تو تمام شیئر ہولڈرز
پرواز سے ناراض ہو گیا۔ شروع میں سب نے سوچا تھا کہ فریہ نے جو جھگڑا کیا تھا وہ بے وقوفی اور ضد کی بنا پر تھا، جبکہ لیلی کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ بعد میں جب پرواز لیلی کے ساتھ تعلق میں تھا، کئی ملازمین نے خفیہ طور پر بات کی تھی کہ لیلی کو مار پڑنا چاہیے تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ فریہ کا خون اس لیے کھول رہا تھا کیونکہ پرواز کا تعلق پہلے ہی لیلی سے تھا۔ لیلی نے اپنے ہونٹ کاٹ کر اپنا سر جھکایا۔ پرواز نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور اس کی آنکھوں میں گناہ کا احساس تھا۔ وہ فوراً اٹھا اور کہا، ہم اب یہ اجلاس ختم کرتے ہیں، مجھے سپروائزری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ میں اس مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، چاہے تم اسے حل کر لو۔ ہماری کمپنی کی شہرت پہلے ہی خراب ہو چکی ہے، فوڈ انڈسٹری مختلف ہے، لوگ اس بات کو نہیں بھولیں گے۔ چاہے واقعہ ختم ہو جائے، اس کی شہرت کو بچانے میں کئی سال کا PR لگے گا۔ تمام شیئر ہولڈرز نے شکایت کرتے ہوئے کہا اور چلے گئے۔ پرواز نے اپنی مٹھی بند کی جب تک لیلی نے دروازہ بند نہیں کیا۔ اس نے کہا، لیلی، بس اس کا ذکر مت کرو۔ پرواز نے برفیلے لہجے میں کہا، یہ فریہ کا کام تھا۔ کیا؟ لیلی نے اپنے ہونٹ پکڑ کے حیرانی سے پوچھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا وہ اب بھی تم سے نفرت کرتی ہے؟ ہاں، پرواز نے اپنی بھویں اچکائیں اور اس کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ تھا۔ مجھے واقعی نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کب اتنی بے رحم ہو گئی، یا کیا وہ ہمیشہ سے ایسی تھی؟ اس نے اپنے موجودہ مقام کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو ستانا سیکھ لیا ہے۔ یہ میری غلطی ہے۔ لیلی کو غصہ اور گناہ کا احساس ہوا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہوگا تو میں تب بھی تم سے رابطہ نہ کرتی جب کچھ ہوتا تھا، اور پھر میں تمہارے ساتھ نہ آتی۔ پرواز، کیوں نہ ہم اب الگ ہو جائیں؟ لیلی نے افسوس سے کہا اور اس کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ مجھے یقین ہے کہ فریہ تمہیں چھوڑ نہیں پائی، اس لیے وہ ابھی بھی تم سے نفرت کرتی ہے۔ اگر تم اسے دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہارے ساتھ آ جائے گی، اور پھر وہ ابھی مستقبل کے وزیر اعظم کی گود لی بیٹی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کرتے ہو تو وہ تمہارے مستقبل کے لیے ایک حقیقتاً مددگار ثابت ہوگی، میرے جیسی نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے سیکریٹریٹ کام اور گھر کے کاموں کے۔ جب پرواز نے یہ سنا تو وہ اچانک اس کی 4 سالہ بےلوث قربانیوں کو یاد کر آیا۔ اس کے بعد وہ اندر سے اور زیادہ گناہگار محسوس کرنے لگا۔ لیلی، ایسی باتیں مت کہو۔ سیکریٹریل کام کبھی کبھار بہت تھکا دینے والا ہوتا ہے، اور پھر یہ بہت اچھا ہے کہ تم میرے لیے
کھانا پکاتی ہو اور صفائی کرتی ہو، چاہے تم تھکی ہوئی ہو۔ فریا نے یہ سب کچھ کبھی نہیں کیا، اس لیے تم مجھ سے بہت بہتر ہو۔ لیکن بس اس بات کو چھوڑ دو، میں سماجی طور پر اوپر جانے والا نہیں ہوں۔ چونکہ تم نے میرے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، میں تمہیں صرف کمپنی کی وجہ سے نہیں چھوڑوں گا۔ پرواز نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جاؤ اور آرام کرو، مجھے واقعی سپروائزری ڈپارٹمنٹ سے ملنا ہے۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گی، لیلا فوراً کہنے لگی۔ ضرورت نہیں ہے، پرواز نے سر ہلا کر لیلا کی پیشکش کو رد کیا۔ دوپہر میں پرواز نے سپروائزری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور انہیں کچھ فوائد پیش کیے۔ تبھی اسے پتہ چلا کہ اس واقعے کے پیچھے زارون کا ہاتھ تھا۔ وہ فوراً اوشر کارپوریشن کی طرف روانہ گیا۔ زارون نے پرواز کو اوپر آنے کی اجازت نہیں دی اور اسے 2 گھنٹے نیچے انتظار کرنے پر مجبور کیا۔ 2 گھنٹے بعد پرواز نے دروازے پر دستک دی اور زارون کے دفتر میں داخل ہوا۔